السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کے میٹرو میٹرز میں ہم سوشل سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے سوشل سیکیورٹی کا ورڈ تو سنا ہی ہوگا، اور نارملی یہ جو الفاظ ہیں ہمیں سننے میں آتے ہیں ویسٹ سے، یورپ سے۔ پاکستان میں لوگ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ان کے بارے میں بات ضرور کرتے ہیں، لیکن انہیں شاید زیادہ تر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یا یہ سوشل سیکیورٹی کے ایمبٹ میں کس طرح سے آتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار پڑ جائے تو ہم اپنے ہی خرچے سے علاج کرواتے پھرتے ہیں، کوئی اور ایشو ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو ہم کرتے رہتے ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ بے روزگاری ہو اور اس کے ساتھ جاب کا کوئی آسرا نہ ہو، مہنگائی ویسے ہی اتنی ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اب وہ آپ سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ کیسے حاصل کی جائے؟ عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ ای او بی آئی کے حوالے سے بھی کنٹریبیوشن جاتا ہے، جو آفٹر ریٹائرمنٹ جا کے آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا ہے، لیکن سوشل سیکیورٹی کا ایک ایسا ادارہ موجود ہے جو کہ سندھ امپلائیز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوشن، جس کے ساتھ رجسٹر ہو کر آپ باضابطہ طور پر ان کی سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سی کی طرف سے کیا کیا سہولیات دستیاب ہیں، آپ کیا سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ساتھ کیسے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ کیا اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کہیں فیکٹری میں جاب کر رہے ہوں، کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہوں، یا جو ہوم بیسڈ ورکرز ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی سوالات ہم آج جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب میاں داد راہوجو صاحب نے، جو کہ کمشنر ہیں سی کے۔ بہت شکریہ آپ کا میاں داد صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ جناب سی کے بارے میں پہلے تو بتائیے کہ یہ ادارہ کیا کرتا ہے اور کیا کیا خدمات انجام دیتا ہے؟ تھینک یو جی، آپ کے توسط سے میں سب کو یہ انفارم کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ لوگوں تک پہنچیں، ان کے اپنے جو مزدور ہیں ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چلے۔ سی جو ہے یہ 1967 میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یہ فیڈرل لیول پہ ایک ادارہ بنا تھا، اور 1970 میں سندھ میں انہوں نے سوشل سیکیورٹی اسکیم کے انسٹیٹیوشنس کا ایک جو ہے انعقاد کیا۔ پرپز اس کا یہ تھا کہ جیسے انڈسٹریل ریولوشن آیا تھا تو مزدوروں کے حقوق تھے، ان سے آگاہی ہوئی تھی، اور سب میں ضرورت محسوس کی گئی کہ مزدوروں کو پروٹیکشن دیں، ان کو ایک آنریبل طریقے سے ایک انوائرمنٹ دیں اچھا جس میں یہ کام کرے۔ اور جب گریٹ اکنامک ڈپریشن آیا اس کے بعد دے ریئلائز کہ جی، کیونکہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں چل رہی تھی تو سب سے زیادہ برے طریقے سے مزدور ہٹ ہوئے تھے، جیسے ابھی کووڈ میں بھی ہوا۔ کووڈ میں بھی جب کوئی معیشی کوئی سرگرمی نہیں ہو رہی تھی تو وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت تھی، ان کو سماجی تحفظ دینے کی ضرورت تھی، تو ایک سندھ سرکار نے بھی یہ سندھ سوشل سیکیورٹی امپلائیز انسٹیٹیوشن بنایا۔ اس کا پرپز یہی تھا کہ لوگوں کو سماجی تحفظ دیں، ان کو جو غربت کی لائن ہے اسے نیچے گرنے سے بچائیں۔ اب ہم ان لوگوں کو رجسٹر کرتے ہیں جو منیمم ویج لیتے ہیں، انڈسٹریل کہیں بھی ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں۔ اصل تو یہی لوگ ہیں جو معیشی ایک پہیہ ہے اس کو دھکیلتے ہیں، اور اسی سے ہمارے ملک میں ترقی آتی ہے، تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آجر تو ایک اپنی انویسٹمنٹ لگاتا ہے، لیکن جو غریب ہے، جو اپنا خون پسینہ اس میں لگاتا ہے تاکہ انڈسٹریل ایکٹیویٹی چلتی رہے، ان کا سماجی تحفظ کرنا ضروری سمجھا گیا۔ 37,000 آج کل کا منیمم ویج ہے جو ہم دے رہے ہیں، جو کم سے کم اجرت ہے۔ اب گھر میں اگر کوئی ایک فرد بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایک، تو 37,000 تو اس کی ساری ختم ہو جائیں گی، وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، جس طرح کا علاج مہنگا ہے اور مہنگائی کا دور ہے۔ تو ہم اس میں جو آجر کرتا ہے، جو امپلائی ہے، مزدور نے پیسے نہیں دینے ہوتے، ان کی رجسٹریشن کا عمل آسان ہے۔ آجر نے جو منیمم ویج ہے اس کا 6% دینا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم ان کو، ان کی فیملی، ان کے والدین سب کو تحفظ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تحفظ، ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ فری ہو جاتا ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایون کینسر ہے، کوئی بھی ہے، اگر ہمارے پاس علاج دستیاب نہیں ہے تو ہم باہر کے ہاسپٹلز میں بھی ان کو دیتے ہیں، ان کا فل ریمبرسمنٹ کرتے ہیں، ہم ہی کرتے ہیں۔ اور ان کیس آف ڈسیبلٹی، زخمی ہو جاتا ہے مزدور، یا گھر میں ایسی کوئی بیماری آ جاتی ہے، یا ایون مزدور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا خاتون مزدور ہے، ان کی کوئی زچگی کی حالت ہے، پریگننٹ ہے، یا ایون عدت میں ہے، تو ہم ان کو منیمم ویج دیتے ہیں پورا۔ ہم ان کو سروائیور پینشنز بھی دیتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے نہ جائیں اور عزت بھری زندگی گزار سکیں۔ رائٹ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کتنے ونگز ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور کیا فیسلٹیز ہیں؟ جیسے آپ بتانے کہ آپ علاج خود بھی پرووائڈ کرتے ہیں، تو کیسے کرتے ہیں؟ جی، ہمارے پاس 6 بڑے ہاسپٹلز ہیں، اور کوئی 43 ڈسپینسریز ہیں، اور 7 سرکلز ہیں۔ اور ہماری جتنی بھی ہاسپٹلز اور ہیں، موسٹلی یہ لوکیٹڈ ہے جہاں پہ انڈسٹریل ایریاز ہیں، جہاں پہ مزدور کی ایکسیس آسان ہو۔
اب بڑے ہاسپٹل جیسے ولی کا ہاسپٹل ہے ہمارے پاس، لانڈھی میں بہت بڑا ہاسپٹل ہے، لانڈھی میں ایک ہمارا کڈنی سینٹر ہے، کوٹڑی میں ہمارا ایک ہاسپٹل ہے بڑا، اور حیدرآباد میں ہے، ابھی ہم نے سکھر میں بھی ہاسپٹل ایک اسٹیبلش کیا، پہلے ڈسپینسری تھی، ابھی ہم اور بھی جا رہے ہیں، ڈہرکی میں بھی بنائیں گے، لیکن جو 43 ڈسپینسریز ہیں وہ اس طرح لوکیٹڈ ہیں جہاں پہ مزدوروں کو ایکسیس ہو، آسانی ہو، وہ ہماری پرائمری ہیلتھ کیئر ہے، سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور جو بڑے ٹرشری ہیلتھ کیئر ہمارے ہاسپٹلز میں ہوتی ہے۔ اچھا، ہم نے ان کی آسانی کے لیے رجسٹریشن پورٹل بنائے ہوئے ہیں تاکہ آسانی سے کوئی بھی مزدور اپنے آپ کو رجسٹر کر لے اور ہماری جتنی بھی سہولتیں ان سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ مزدور خود بھی رجسٹر ہونا چاہے تو کر سکتا ہے؟ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ رجسٹریشن کا طریقہ کار جو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جی جو آجر ہے اس نے پہلے اپنے ادارے کو رجسٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جتنے بھی ان کے مزدور ہیں جو اس کم سے کم اجرت میں آتے ہیں اور پلس 5,000، ٹھیک ہے، 37 پلس 5,000 تو اٹ میکس 42,000، جن کو ادر بینیفٹس نہیں دیتے، باقی جو پرماننٹ امپلائیز ہیں ان کو الگ فرنج بینیفٹس بھی ہیں، لیکن مزدوروں کو وہ تحفظ نہیں ہے، وہ سوشل سیکیورٹی سے یا EOBI سے ان سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ادارہ رجسٹر ہوگا، اس کے بعد آجر مزدوروں کو رجسٹر کرائے گا اور پھر ان کا منیمم ویج کا جو 6% کنٹریبیوشن وہ منتھلی ہمیں دے گا، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں ان کو یہ سارے بینیفٹس ملیں گے۔ اچھا، ابھی لیٹسٹ جو ایکٹس آئے، سیس ایکٹ 2016، اس میں امینڈمنٹس بھی آئیں کہ جو سیلف امپلائڈ ہیں، جو گھر بیٹھے کسی نہ کسی صنعتی ادارے کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کسی سب کانٹریکٹر کے ذریعے کر رہے ہیں یا کانٹریکٹر کے ذریعے کر رہے ہیں، کوئی بھی ہے، تو کسی بھی یعنی انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا حصہ ہیں، اس کے بدلے ان کو کچھ بھی ملتا ہو، ملنا تو منیمم ویج چاہیے، لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پر یونٹ ان کو کاسٹ ویجز مل رہے ہیں، لیکن اب وہ خود بھی اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں سیلف امپلائڈ۔ اس کے بدلے وہ کیونکہ ابھی اس وقت 1500 ایکٹ میں تھا کہ 6% ہے، فکس ریٹ آف 1500 روپیز وہ خود پے کرے اور خود ایز سیلف امپلائڈ ہوم بیس ورکر کے طور پہ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، رائٹ۔ اور اس میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری خواتین جیسے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں یا سلائی کر رہی ہوتی ہیں یا کچھ سینٹرز بنا ہوا ہے یا اور اس طرح سے، تو وہ بھی اس میں فال کرتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جی، ان کا تو بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ صنعت کا ایسا ہے، ان کے پاس اسکلڈ خواتین گھروں میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان کی لیبر اور ایفرٹس کو اتنا ریکگنائز نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے سندھ گورنمنٹ نے ایک سندھ ہوم بیسڈ ورکرز ایکٹ بھی 2018 پاس کیا ہے، اس میں یہ کہ جی لیبر ڈپارٹمنٹ ایسے ورکرز کو آئیڈینٹیفائی کرے گی، گھر گھر جا کے ان کو ویریفائی کرے گی اور پھر ان کو رجسٹر کرے گی۔ اچھا، اس ایکٹ میں یہ ہے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ ایک فنڈ کریٹ کرے گی۔ اچھا، آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کنٹریبیوشن ہے وہ انہوں نے دینا نہیں، کنٹریبیوشن آجر نے دینا ہے اس صورت میں، ایون جو بھی ہوم بیسڈ ورکرز ہیں، جو لیبر ڈپارٹمنٹ فنڈ کریٹ، ہوم بیسڈ ورکرز کا کنٹریبیوشن بھی وہ جس کا کام کر رہی ہیں وہ دے گا، وہ دیں گے، آجر ہی نہیں دینا ہے، وہ کلیئر ہے، لا میں ڈیفائنڈ ہے۔ اچھا، کیونکہ کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ کتنا ویجز ڈرا کر رہے، تو کہا گیا کہ جی اس ایکٹ میں کہ سندھ گورنمنٹ ایک فنڈ کریٹ کرے گی، اس کی گورننگ باڈی ہوگی، اس فنڈ کو مینیج کرے گی، جس کو چیئر سیکرٹری لیبر کرے گا۔ اچھا، اس میں ملٹیپل سورس ہیں، آپ مختلف ذرائع سے فنڈنگ لے سکتے ہیں، اس فنڈ کا سائز بڑھا سکتے ہیں۔ جب بھی جتنے آپ نے ورکرز رجسٹر کیے ہیں، ابھی تک 2500 ہوم بیس ورکرز لیبر ڈپارٹمنٹ رجسٹر کیے ہیں، ہمارے پاس ان کی لسٹ بھی آ گئی ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کا ابھی کنٹریبیوشن نہیں آیا، کیونکہ لیٹسٹ ہے، ہم اس پہ لوگوں میں اویئرنیس کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ جیسے ان کا فنڈ ہمارے پاس آئے گا، کنٹریبیوشن آئے گا اگینسٹ دا لسٹ، ہم ان کو وہ مالی فوائد دینا شروع کر دیں گے جو اس میں ہمارے ہاں سوشل سیکورٹی اسکیم پیسہ۔ تو یہ بتائیے کہ جیسے آجر کی آپ نے بات کی، اب ہوم بیس ورکرز میں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی ان کو کسی فیکٹری کا کام مل گیا، کبھی کسی کا مل گیا، کبھی کہیں اور سے مل گیا، یا کبھی انہوں نے خود ہی اپنا ایک اسٹیچنگ کر کے یا اپنی کوئی چیزیں بنا کے مارکیٹ کر دیں، تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ فنڈ کریٹ کرے گا۔ فنڈ کے ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں، گورنمنٹ آف سندھ بھی دے سکتی ہے، ایک انڈومنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، ادر جو مخیر نظر آتے ہیں ان سے فنڈنگ لی جا سکتی ہے۔ پرپز یہی ہے کہ جن کو جو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز رجسٹر کر کے کنفرم کرنی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا ایسا یہ کام کر رہے ہیں، جو گھر میں ویلے بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی نہیں کرتے، ان کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے۔ تو اگر اس صورت میں کام بھی کر رہے ہوں، خاص طور پہ خواتین یا مزدور گھر بیٹھے کام کر رہے ہوں، اور اگر ان کا کوئی آجر نہیں ہے پرماننٹ یا وہاں سے کنٹریبیوشن نہیں آتا اور وہ یہ ولنگ ہے کہ وہ خود بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو یا کرنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایسے بھی ان کو؟ دیکھیں، یہ جو سیلف امپلائڈ کی ڈیفینیشن ہے جو ہمارے سیکس ایکٹ 2016 کا ایسا ہے، سیکشن 20A، وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ جی وہ خود کو بھی رجسٹر کر سکتے ہیں ان لیو آف 1500 ایٹ اے فکس ریٹ، ٹھیک ہے، وہ منتھلی دیں گے، ہم ان کے وہ ریکگنائز کریں گے، ہم ویریفائی کریں گے، یہ وہ خود بھی دے سکتے ہیں، خود بھی کنٹریبیوشن کے طور پر، وہ ہمارے سیکس ایکٹ کا ایسا ہے۔
اچھا رائٹ ٹھیک ہے. اور اس میں یہ جو کوچنگ سینٹرز ہوتے ہیں خواتین گھروں میں بھی بناتی ہیں چلاتی ہیں کوچنگ سینٹرز ڈفرینٹ, اس میں بھی متعدد خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں چیزیں, تو وہ بھی اس میں فال کرتے ہیں, وہ بھی ایک اس میں ڈومیسٹک ہوم بیس اس میں آتا ہے؟ دیکھیں یہ کسی انڈسٹریل ایکٹیویٹی کا حصہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. انڈسٹریل ایکٹیویٹی بھی ریکگنائز انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو, ان کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے, اس کے بدلے ہم نے ان کو رجسٹر کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان کے ابھی ریگولیشنز بننے ہیں, کیونکہ ابھی تک ہم نے ایک بھی سیلف امپلائڈ ورکر رجسٹر نہیں کیا. اب وی آر پروموٹنگ, ہاں کہ جی یہ لوگ آگے آئیں, اور یہ 1500 میں ہم نے ابھی تک کوئی نہیں کیا. ہم صرف انڈسٹریل ایکٹیویٹی جہاں جس کے 2 امپلائی ہیں, 1 ہے یا 5000 ہیں 10,000 ہیں, ابھی تک ہم صرف انہی کو رجسٹر کر رہے ہیں جو منیمم ویج ڈرا کر رہے ہیں. رائٹ. تو آپ نے کوئی ایسی ورکنگ کی ہے یا لیبر ڈپارٹمنٹ نے ایسی ورکنگ کی ہے کہ کتنے مزدور ہیں جو ہوم بیسڈ ہیں زیادہ تر, اگر آپ اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہمیں نہیں پتا گھروں میں کاٹیج انڈسٹری ہے یا چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا سلائی کڑھائی کے کام کر رہے ہیں, کسی مین برانڈ کے لیے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ہر گھر میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آج کل تو یہ ہے کہ ایون جو بیکری آئٹمس ہیں وہ گھروں میں بن رہے ہیں, ایون پیزاز بن رہے ہیں, آن لائن آرڈرز لے رہے ہیں, یہ بہت بڑی تعداد ہے گھروں میں جو فوڈ آن لائن. جی ہاں, اور یہ اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے. ابھی تک جو لیبر ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر کیے کوئی 2500 ورکرز کے, جو بہت کم ہے. پوٹینشیل تو بہت ہے. جو رفلی ہم کہتے ہیں جو ورکرز کو رجسٹر کرنے کا ایٹ لیسٹ 40 لاکھ ورکرز کو ہم رجسٹر کر سکتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس ابھی 7,80,000 ورکرز ہیں. تو آپ اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کیا ویژن ہے, فیوچر ویژن کیا ہے, سی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی ابھی ہم نے تحصیل وائز رجسٹریشن کیمپینز چلائیں پوری سندھ میں, ٹھیک ہے, اور وہ پرپز یہی تھا کہ لوگوں میں ان کے رائٹس کے بارے میں انفارمیشن دیں, آگاہی دیں, تاکہ وہ آگے آئیں اپنے امپلائر پہ, وہ ان کو پریشرائز کریں تاکہ ان کو وہ رجسٹر کرائے. ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو امپلائر ہے اگر ان کے پاس 100 ورکرز ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی 10 لوگوں کو ہم رجسٹر کرائیں, 9 کو نہیں کرائیں, کیونکہ جو کنٹریبیوشن کا پیسہ ہے وہ دینا امپلائر نے, وہ آجر نے دینا ہے, امپلائی نے نہیں دینا, مزدور نے خود نہیں دینا. تو وہ پیسے بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. ہم ان کو وزٹس بھی کرتے ہیں, نمبر ہم بڑھا رہے ہیں, ہم ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ جی یہ قانونی طور پہ بھی غلط ہے, اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے, آپ نے سب کو رجسٹر کرانا ہے تاکہ سب کو مالی تحفظ بھی حاصل ہو اور یہ طبی جو ہے سہولتیں ان سے بھی وہ فائدہ لے سکیں. ویسے اگر آجر اس بات کو سمجھیں یا مالکان اس بات کو سمجھیں تو ان کے لیے تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ کوئی ان کا ورکر بیمار ہو کچھ ہو, ورنہ انہیں کوئی باتیں سننے کو ملتی ہے نا, ورکر پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں, ان کا جو موٹیویشن ہوتا ہے, پروڈکٹیوٹی جو ان کی ہوتی ہے وہ بھی تو اس سے افیکٹ ہوتی ہے نا, اگر وہ نہیں اس کو فیسلیٹیٹ کرے تو. دیکھیں ایسے ادارے جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے قوانین کے کمپلائنٹ ہیں یا ان کا اپنا کمپلائنس آڈٹ ہوتا ہے, وہ تو 100% ورکرز کو کراتے ہیں رجسٹریشن. ان میں ہمیں کبھی پرابلم نہیں آئی, نہ ہماری ٹیم ان کو جا کے تنگ کرتی ہے, نہ کبھی انہوں نے کبھی کمپلینٹ. 100% رجسٹرڈ ہے, وہ بینیفٹس بھی لے رہے ہیں. ایشو وہاں پہ آتا ہے جہاں ان کا کمپلائنس آڈٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہم نے ابھی انڈسٹریل جتنے بھی ٹریڈ ایسوسیشن ہیں سب سے میٹنگز بھی کی ہیں, سب کو یہی کہا ہے کہ جی آپ سب کو کریں. آپ کا ہیلدی ورکر ہوگا تو آپ کا پروفیٹیبل ہوگا, اس کا جو کنٹریبیوشن ہوگا ٹورڈس پروڈکٹیوٹی وہ زیادہ ہوگا. اگر ورکر ہیلدی نہیں ہوگا آپ کی ریپوٹیشن باہر ٹریول کرے گی, یہ اپنے ورکرز کو لک آفٹر نہیں کرتے. جو سسٹر کمپنیز ہیں وہ زیادہ لک آفٹر کرتی ہیں, تو مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے, کمپٹیٹیونیس جو ہے نا ان کو اچھے ورکر ملیں گے. تو آپ کے ادارے میں ایسا نہیں ہے جیسے مختلف ایجنسیز اور مختلف ڈپارٹمنٹس جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں تو فیکٹری والے بھی تنگ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ 15 تو ایجنسیاں جاری ہوتی ہیں, میں فلانے ڈپارٹمنٹ سے ہوں, میں فلانے ڈپارٹمنٹ سے ہوں, جا کے وہاں پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں, وزٹنگ کارڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہوتا کچھ نہیں لیکن ان کے معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بدقسمتی ہے, جب میرا انٹریکشن ہوا جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ گورنمنٹ کا ٹیکس ہے جو ہم نے دینا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ منہ بنا کے ہمیں ٹیکس تو دے دیتے ہیں کہ دینا ہے, کل نوٹس آئے گا, کوئی ہماری ایکٹیویٹی کہیں سیز نہ ہو جائے. دس از انفارچونیٹ. جب ان کو میں نے بینیفٹس بتانا شروع کر دیے کہ آپ کے ورکرس کو کتنے فائدہ ہیں تو ریئلی ان کو بھی انفارمیشن نہیں تھی, وہ بڑے خوش ہوئے. اب ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ہم ولنگلی ان کو پے کریں گے, اس کے بدلے ہمیں کچھ بینیفٹس ہیں. جہاں تک ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہے, آئی فلی ایگری. آپ نے 15 ایجنسیز کم بتائیں, زیادہ ایجنسیز جاتی ہیں, ان کو بھی پرابلم ہوتی ہیں. اب ان کی جو انڈسٹریل اور یہ بزنس اونرز ہیں ان کی طرف سے ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے کہ جی آپ ہمیں کوئی 1 ونڈو فیسلٹی دیں, یا جتنے ہمارے ریٹرنز فائل ہو رہے ہیں اس کا ایک پرسنٹیج کچھ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, آپ اس کا تعین کر لیں, 8 سورس ڈیڈکشن کر لیں, ہمیں ریز کر دیں, فردر آپ خود ڈسٹریبیوٹ کریں. ہمارے پاس ملٹیپل ایجنسیز نہ آئیں تو ان کو ایشو ہے. خیر ابھی اس پہ لاز بھی بننے, رولز بھی بننے, صرف اماؤنٹ کا ایشو نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں اس اماؤنٹ کے ساتھ ان لسٹ بھی آئے جو بینیفیشریز ہوں, جن کو ہم کوئی تحفظ دیں, جن کو ہم بے نظیر مزدور کارڈ ایشو کریں. تو ہمارا صرف ہمیں اماؤنٹ نہیں لینا ان سے,
جن کو وہ رجسٹر کرانے ہیں اسی کے اگینسٹ اماؤنٹ چاہیے. تو جو ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ تو ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم گورنمنٹ سیریس بھی ہے, کام بھی کر رہی ہے اور مزید کرنا بھی چاہیے. ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو. میرا میسج سب سے یہ ہے کہ برائے مہربانی جتنے بھی ورکرز ہیں ان کو رجسٹر کرائیں, یہ انڈسٹریلسٹ کی میسج ہے. اور جو ورکرز ہیں خود وہ بھی آگے آئیں اور اپنا ایک پریشر گروپ ڈیولپ کر لیں, اپنے آپ کو اپنی فیملی کو تحفظ دیں اور یہ فوائد لے لیں. بہت شکریہ آپ کا مدد راؤ صاحب. تھینک یو جی, آپ تھینک سے یو سو شریک مچ. رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ بھی زحمت دیں گے اپنے کسی آنے والے بہت شو میں. شکریہ. اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی سیسی کے حوالے سے, اور یقیناً اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید آپ کے نالج میں نہیں ہوں گی پہلے سے. یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتے ہیں.